والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. آج کی سالانہ انجمن میں جس موضوع پہ میں تقریر پیش کرنے جا رہی ہوں وہ اسلام معاشرہ میں تعلیم کا کردار. محترم سامعین، انسان جس کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، اس کی کامیابی و کامرانی میں تعلیم کو بڑی اہمیت حاصل ہے. تعلیم نے ہی انسان کے اخلاق و کردار، قول و گفتار کو سچا سماعت بنایا، اور اسلام نے جہاں لڑکوں اور مردوں کی تعلیم پر زور دیا ہے وہیں بچوں اور عورتوں کی تعلیم پر زور دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی یہ مرفوع حدیث ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے لیے دوہرا ثواب ہے. ایک اہل کتاب میں وہ شخص جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. دوسرا غلام بندہ جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اقاؤں کے حقوق بھی ادا کرے. تیسرا وہ شخص جس کے پاس ایک لونڈی ہو اور اسے ادب سکھائے اور بہترین طریقے پر ادب سکھائے اور تعلیم دلائے تو خوب اچھی طرح تعلیم دلائے، پھر اس کو آزاد کر کے شادی کر لے تو اس کے لیے ڈبل ثواب ہے. سامعین کرام، تعلیم کے بارے میں قرآن و حدیث کی تاکید کے ساتھ تاریخ بھی شاہد ہے. تعلیم نے قوموں کی تقدیریں بدل ڈالے. جب بھی کوئی قوم زیور علم سے راستہ ہوئی تو اس نے دنیا کو مقصد کر لیا، سورج کی سہوں کو گرفتار کر لیا، چاند تک رسائی حاصل کی. اسی کے ذریعے قوموں میں انقلاب برپا ہوا. اسی کے ذریعے انسان فضاؤں میں پرواز کر رہا ہے، گھر بیٹھے دنیا کی خبریں سمیٹ رہا ہے، دور دراز کے مناظر کا مشاہدہ کر رہا ہے. یہ سب علمی و عقلی ترقی کا نتیجہ ہے. اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. اللہ رب العالمین ان لوگوں کے درجات کو بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم عطا کیا، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے. سامعین کرام، جب ہم اسلام کے عروج کا باب الاٹتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے وہ چیز جو مسلمانوں کو بامروز اور سریا تک لے گئی ہے وہ کسی اور چیز کا ثمرہ نہیں بلکہ تعلیم ہی کا ثمرہ ہے. تعلیم نے جس کے ذریعہ کبھی غیر مسلموں نے مسلمانوں کو اپنا قائد و رہبر شمار کیا ہے تو کبھی مسلمانوں کو اپنا فیصل منائے. مگر افسوس، سخت افسوس، آج ہمارا معاشرہ تعلیم سے قوسوں دور ہے. آج اعلیٰ تعلیمی نظام کے باوجود جہالت کی لعنت دور دور تک پھیلی ہے. دینی مدارس کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے اور وہ مکاتب جو غریب مسلم بچوں اور بچیوں کا تعلیم کا بنیادی ذریعہ تھے وہ بھی آج ہماری نظروں کے سامنے دم توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. چنانچہ اسی وجہ سے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے سرزمین اندلس سے واپسی کے بعد کہا تھا، ان مکتوبوں کو اسی حال میں رہنے دو، مسلمانوں کو بچے کو انہی مدارس سے پڑھنے دو. اگر یہ علامہ نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا میں اس کو اپنی آنکھوں سے سرزمین اندلس میں دیکھ کر آیا ہوں. اگر ہندوستان مسلمان ان مدارس سے محروم رہ گئے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح اندلس سے مسلمان کی 800 سالہ حکومت کے باوجود آج گرناتا، قرطبہ کے کھندرات اور الحمرا کے نشانات کے سوا مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت اور ان کی انسانیت کا کوئی تہذیب نہیں ملے گا. ہندوستان میں آگرہ کے تاج محل اور دلی کے لال قلعہ کے سوا مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت اور ان کا اسلام کا تہذیب نہیں ملے گا. اسی لیے ہماری تقویٰ دو، ہماری سائے فہم دینی تعلیم کے لیے ہو. یہی ہمیں جیب دیتا ہے، یہی ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی کا ذریعہ ہے. میں اس تقریر کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرنی چاہتی ہوں. اب بھی موقع ہے، کرو کوئی اندھیروں کا علاج. اب بھی موقع ہے، کرو کوئی اندھیروں کا علاج، ورنہ یہ قوم اجالوں کو ترس جائیں گے. اور میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اے بار الہ تو تمام امت مسلمہ کو دینی تعلیم حاصل کرنے اور اسی کے ذریعہ ملک و ملت کی تعمیر کرنے کی توفیق بخشے. آمین. وآخر دعانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام.